اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ اولئک هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد تو توبہ کی آیت نمبر 9، 10 اور 11 تلاوت کی گئی ہیں، جو 10ویں پارے کے 8ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ مشرکین کے لیے، بت پرستوں کے لیے، اہل مکہ کے جو کافر تھے ان کے لیے کیسے عہد رہے گا، معاہدہ رہے گا اللہ اس کے رسول کے ہاں، جب بھی وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ ہاں، جن کے ساتھ مکہ مکرمہ میں مسجد حرم شریف کے پاس معاہدہ ہوا اور وہ قائم رہے اپنے معاہدے پر، ان کے ساتھ تم بھی معاہدہ قائم رکھو۔ یہ تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ تقوی کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر یہ لوگ تمہارے اوپر کسی اور کی مدد کرتے ہیں تمہارے خلاف، اور لحاظ نہیں کرتے نہ رشتہ داریوں کا، نہ معاہدوں کا، عہد کا، وعدے کا، اور تمہارے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تمہارے ساتھ ہے جی، فکر نہ کرو جی، ہم جہاد کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم کلمہ پڑھیں گے، پڑھتے ہیں جی، لیکن ان کے دل اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ ہیں ان میں کافروں میں بھی جو وعدہ کر کے اس پر نبھاتے ہیں، اچھے طریقے سے اس پر قائم رہتے ہیں، لیکن اکثر جو ہیں وہ حکم سے نکل جانے والے ہیں، فاسق ہیں۔ اب فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، تھوڑا جو ہے مال خریدا، تھوڑی قیمت خریدی اللہ کی آیات کے بدلے میں، فصدوا عن سبیلہ، اس کی راہ سے روکا لوگوں کو۔ اس میں مختلف توجیحات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان نہ لائے، انہوں نے دنیا کے مال و دولت کو دیکھا، وقار کو دیکھا، عزت اپنی کو دیکھا، یہ نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہمیں پاس آیا ہے، اس کو تسلیم کر لیں تو دو جہاں سنور جائیں گے۔ اس کے بجائے صرف دنیاوی مال و دولت جو ہے ان کو لالچ میں رہے گا، یہ ہمارے واسطے ہے اور کچھ نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اس فضل و کرم سے محروم رہے جو ایمان والوں پر ہونا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ اوروں کو بھی روکتے ہیں کہ تم بھی ایمان نہ لاؤ، اور کہ یہ برا کام ہے وہ جو کر رہے ہیں، ان کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ ساء ما کانوا یعملون، برا ہے وہ جو کر رہے ہیں۔ لا یرقبون فی المؤمن الا ولا ذمہ، مومن کے بارے میں لحاظ نہیں کرتے، نہ رشتہ داری کا اور نہ ہی عہد کا، پیمان کا، وعدے کا، بلکہ مومن پر اگر کوئی داؤ چلے تو اس کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مومن ہے، رشتہ دار بھی ہے، اس کے ساتھ معاہدہ بھی ہے، پھر بھی طاق میں رہتے ہیں کہیں موقع ملے تو ان کے ساتھ دغا کریں۔ تو یہ حقیقت میں سرکش ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں۔ ہاں، اگر یہ پھر بھی توبہ کر لیں، کئی بار خطائیں کر چکے، جرم کر چکے، مومنوں کو نقصان پہنچا چکے، شہید کر چکے، وعدے توڑ چکے، پھر بھی اگر سچے دل سے ایمان لے آئیں، توبہ کر لیں، ان تابو، توبہ کر لیں، اقاموا الصلاۃ، پھر نماز پڑھنی شروع کر دیں پابندی کے ساتھ، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا شروع کر دیں ایمان والوں کی طرح، رستے پہ آ جائیں، فاخوانکم فی الدین، پھر بھی یہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، تو پھر بھائی سمجھو، چاہے تمہارے بہن بھائی کو نقصان پہنچایا ہو، تمہارے آپ کو نقصان پہنچایا، لیکن ایمان لے آئے، پھر پچھلی باتیں بھلا دو، سچے دل سے ایمان لے آئے، توبہ کر لی، تو پھر یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے تعلق ان کے ساتھ مضبوط ہو گیا، تو اپنے بہن بھائیوں سے بھی بڑھ کر۔ اور ہم ونفصل الآیات لقوم یعلمون، کھول کھول کے آیتیں بیان کر رہے ہیں، نشانیاں بتا رہے ہیں تفصیل کے ساتھ،
مسائل بتا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جاننے والے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، علم کے ساتھ محبت ہے، علم کے ساتھ تعلق ہے، جانتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم کھول کھول کے واضح کر کے آیتیں اور مسائل بیان کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے، اتنی مہربانی ہے کہ ساری عمر 60 سال بندہ جو ہے برائیاں کرتا ہے، کفر پہ رہتا ہے، جب ایمان لایا، کلمہ پڑھا تو اللہ نے کہا سارے گناہ معاف کر اس طریقے سے۔ لیکن خلوص نیت جو ہے یہ بندے کے کام آئے گی۔ اگر کوئی کلمہ بھی پڑھے اور یہ بھی دل میں رکھے کہ کوئی نہیں میں نے دغائی کرنا ہے، تو پھر وہ کام نہیں آئے۔ اب مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، خصوص مدینہ طیبہ میں تو ایسے لوگ تھے بہت سارے، کلمہ پڑھتے تھے حضور کے پاس، نمازیں پڑھتے حضور کے پیچھے، لیکن جہنم میں چلے گئے اس لیے کہ دل میں نفاق تھا۔ ان کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا۔ اللہ تعالیٰ محبوب کے صدقہ ان سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، ہر قسم کے نفاق سے ہمیں بچا۔